بسم اللہ الباب الثانی فی بیوع الربا. تو پیچھے الاعیان المحرمہ للبیع اس کا ذکر ہو گیا. تو ممنوع بیوع کے جو عمومی فساد کے اسباب ہیں، یعنی من اسباب فساد العامہ للبیوع الربا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ربا ہے. یعنی جو بیوع کو منع قرار دیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ ممانعت کی کیا ہے؟ ربا. اور آگے پھر تفصیل آئے گی کہ بعض کے اندر غرر ہے وغیرہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ربا یہ بڑا اہم ترین چیپٹر ہے ربا کا. تو الربا یہ اسم مصدر ہے اور اس کے مادہ میں الزیادہ اضافہ کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے مادہ میں اضافے کا معنی پایا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، وہ جو پودا ہوتا ہے نا، ربت، بڑھتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور ربا کا ایک نام الرما بھی ہے. ربا الرما یہ موطا کے اندر استعمال ہوا ہے. ہاں، الرما. اور ربا کی آپ کوئی بھی شکل لے لیں تو اس میں بہرحال اضافہ کا معنی ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، بیع اور ربا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سود کے اندر اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ اضافہ بلا مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بیع کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں محنت ہوتی ہے. دو باتیں. تیسری بات، سود تمام شرائع میں حرام قرار رہا ہے. جیسے شرک ہر شریعت کے اندر حرام رہا ہے، ایسے سود بھی ہر شریعت کے اندر یہ حرام ہو رہا ہے، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی. چوتھی بات، قرآن مجید نے سود کی جو سزائیں بیان کی ہیں نا، سزا نمبر 1 المحق، یمحق اللہ الربا. اور دوسری الحرب، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور تیسرے نمبر پر کفر. اگر انسان سود کو حلال جانتا ہے تو اس کو قرآن نے کفر سے بھی تعبیر کیا ہے. چوتھا تخبط، یتخبطہ الشیطان من المس. اور پانچواں خلود فی النار، پانچویں سزا خلود فی النار. کتنی باتیں ہوگی؟ 4. المحق، الحرب، الکفر، التخبط، الخلود فی النار. ایک اور بات، سود کی حرمت کی حکمت کیا ہے؟ حکمت نمبر 1 یہ ہے کہ مسلمان کے مال کا تحفظ کرنا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام میں ضروریات 5 ہیں ان کے اندر ایک حفظ المال بھی ہے. یعنی پوری شریعت 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے نا، تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ حفظ المال. تو جو سود ہے یہ مسلمان کے مال کے تحفظ کے خلاف ہے. ناحق دوسرے کا مال کھانا ہوتا ہے.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سود جو ہے نا یہ ایک خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، یعنی قرض دینا، دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، تعاون علی البر والتقوی، تو سود جو ہے نا یہ اس کو ختم کرتا ہے، معاشرے میں نیکی کو پروان چڑھانے کی بجائے حرص اور لالچ کو پروان چڑھاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو سودی آدمی ہوتا ہے تو پھر ایسا انسان وہ پھر تجارت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے مال کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ کیا کاروبار کی محنت مشقت کیا کرنی ہے، لوگوں کو روپیہ پیسہ دو، اس کے اوپر اضافے لیتے رہو اور اپنا کام چلاتے رہو۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور عربی میں 2 کتابیں ہیں جن کی اہل علم جو ہے نا یہ اس معاملے میں اور بینکاری کا جو نظام ہے اس کی اہل علم تعریف کرتے ہیں۔ میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن یہ تعریف میں نے بہرحال سنی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے کتاب الربا والمعاملات المصرفیہ، معاملات المصرفیہ فی نظر الشریعۃ الاسلامیہ، والمعاملات المصرفیہ فی نظر الشریعۃ الاسلامیہ، دکتور عمر بن عبدالعزیز۔ تو اس کے مقدمہ میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ہٹلر نے نا جرمنی کے اندر ربا کو ختم کیا تھا، وہ یہودیوں کے بھی خلاف تھا اور سود کے بھی۔ ہٹلر نے جرمنی میں سود کو ختم کر کے پورے ملک میں مضاربت کو رواج دیا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ سود کے نقصانات ہے، اس کی بجائے جو شریعت نے جو مضاربت ہے کہ ایک کا پیسہ ایک کی محنت، باقی نفع نقصان کے اندر برابر کے شریک، یہ عدل کا تقاضا بھی ہے، تو اس نے سود کی جگہ اس کو رواج دیا تھا۔ ایک اور کتاب بھی ہے الربا فی المعاملات المصرفیہ المعاصرہ، الربا فی المعاملات المصرفیہ المعاصرہ، عبداللہ بن محمد السعیدی۔ جس کا الربا فی المعاملات المصرفیہ، المعاصرہ۔ اچھا دیکھیں، کہتے ہیں واتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے کہ ربا 2 چیزوں میں پایا جاتا ہے، وہ 2 چیزوں میں ہوتا ہے، یعنی جو سود ہے، سود کا محل کیا ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیع میں اور دوسرا ہوتا ہے فیما تقرر فی الذمہ، جو یہ ما مبین من بیانیہ، جو بیع یا قرض ذمہ میں ثابت ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ میں آپ کو کل پرسوں نا انشاءاللہ یہ سود کا پورا نقشہ نا وائٹ بورڈ پر سود اور اس کی اقسام اور ان کا حکم بہترین خلاصہ نا انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا وائٹ بورڈ پر۔ تو یہ پیرا پڑھ کے یہ آگے الفصل الاول سے پہلے انشاءاللہ نا۔ تو ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں سود کا محل 2 چیزیں ہیں، یا بیع کے اندر ہوگا یا سادہ لفظوں میں قرض میں، دین میں۔
وہ دین جو ہے نا وہ روپے پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دین بے کی شکل میں بھی، بے کی کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے، ادھار، سمجھے کہ تو ربا دو چیزوں میں پایا جاتا ہے، ایک بے میں، وفی ما تقرر فی الذمہ، اور جو بے یا قرض یا اس کے علاوہ کوئی چیز جو ذمہ میں ثابت ہے۔ یہاں ایک اصطلاح کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک ہے ربا الدین اور ایک ہے ربا القرض، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ربا الدین اور ایک ہے ربا القرض، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ربا الدین یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو بغیر کسی شرط کے قرضہ دیا ہے، بولی جمیل میرے پاس آتا ہے جی 1000 روپیہ ادھار چاہیے، 1 مہینے بعد دے دوں گا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 1000 روپیہ لے جو، مہینے بعد جو ہے نا آپ دے دینا۔ اب ربا کی نیت نہ مولی جمیل کی ہے نہ میری ہے، اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب مہینہ جب گزرتا ہے، وقت آتا ہے پیسے دینے کا، یہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اب 100 200 روپیہ یا جمیل بڑھاتا ہے کہ جی استاد جی آپ مجھے مہلت دے دیں، میں آپ کو 1200 روپے دے دوں گا، یا میں کہتا ہوں کہ نہیں ابھی تو دیر دینا ہے تو پھر 1200 روپیہ۔ ابتداءً ربا کا معاملہ نہیں تھا، یہ بعد کے اندر بنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربا الدین، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربا الدین۔ اور دوسرا ہے ربا القرض، کہ جب قرض دیا ہے یا لیا ہے اسی وقت ہی جو ہے نا سود کی شرط لگا لی گئی۔ قاری ذیشان صاحب بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ مثلاً 1000 روپیہ قرض لینا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 1000 روپیہ لو، مہینے بعد مجھے 1200 روپیہ دیتے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ربا القرض۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں حرام ہے، حکم تو دونوں حرام ہے۔ ہاں ہے فرق، یہ بظاہر قریب قریب ہے نا، دین قرض بظاہر کیا ہے؟ قریب۔ تو یہ جو ابن رشد نے کہا نا فی ما تقرر فی الذمہ، دوسرا ربا کا مال کیا ہے؟ فی ما تقرر فی الذمۃ من بیع و سلف، تو اس کے اندر یہ دونوں آ جائیں گے، ربا الدین بھی آ جائے گا اور ربا القرض بھی آ جائے گا۔ ہاں ہاں بس تو اصل یہی ہے، خلاصہ یہی ہے، آپ کو نقشے میں بتائیں گے تفصیل سے انشاءاللہ، کہ جو ربا ہے یہ دو جگہ پایا جاتا ہے، بے میں بھی ربا ہوتا ہے، یا دوسرا ربا کس میں ہوتا ہے؟ قرض میں۔ بات سمجھ، یہ محل الربا ہے۔ لیٹ فیس پر جرمانہ یہ ربا نہیں ہے۔ کیوں؟ ربا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو محل بتایا، یا بے میں ہوتا ہے یا دین میں ہوتا ہے۔ تو لیٹ فیس یہ بے ہے یا دین ہے؟ آپ نے کوئی ادارے کے ساتھ کوئی بے کی ہوئی ہے، یا آپ نے ادارے کو کوئی قرض دیا تھا کہ جس پر آپ سے وہ ادارہ زائد اب وصول کر رہا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہی بات اصل سمجھنے والے کہ ربا ہوتا کہاں ہے؟ ربا کا ہوتا ہے یا بے میں یا دین میں۔ اب مدرسے میں لیٹ فیس پر جو جرمانہ لیا جاتا ہے، آپ نے ادارے کے ساتھ کوئی بے کی ہوئی ہے یا ادارے کے ساتھ کو آپ نے کوئی قرض دیا تھا، اس پر ادارہ زائد وصول کر رہا۔ کیڑی بے کی بیچی ہے تو؟ ہاں چل
کہتے اما الربا فیما تقرر فی ذمہ، وہ سود جو ذمہ میں ثابت ہوتا ہے، فہو صنفان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ادھار والا جو ہے ایک قسم تو ہے جس پر متفق علیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربا الجاہلیہ، جاہلی سود جسے جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ اور وہ جاہلی سود کیا تھا؟ انہم کانوا یسلفون بالزیادۃ وینظرون، وہ قرض دیتے تھے اضافے کی شرط کے ساتھ اور مہلت دیتے تھے۔ قرض دیتے تھے کس کے ساتھ؟ اضافے اور مہلت، سمجھے کہ فکانوا یقولون، تو وہ لوگ یوں کہتے تھے، انذرنی ازد کا، مثال کے طور پر پہلے طے ہوا نا کہ جی 1000 پر 1200 دوں گا مہینے بعد، اب مہینے بعد 1200 نہیں دے سکا، تو کیا کہتا ہے؟ انذرنی ازید کا، آپ مجھے مہلت دو، میں اور زیادہ دوں گا، 12 کی بجائے آپ کو 1300 دوں گا۔ ہے اس میں تو دونوں مبی ہوتی ہے نا، یہ قرض ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ فکانوا یقولون انذرنی ازد کا، کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے مراد لی ہے اپنے اس قول حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع میں جو آپ نے یہ کہا نا، خبردار ربا الجاہلیہ ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، کہ عباس نے جو سود لینا ہے لوگوں سے، چچا نے، اب وہ سود نہیں ہوگا، بس رأس المال۔ ایک یہ صورت متفق علیہ ہے۔ والثانی، دوسری صورت وہ مختلف فی ہے، وہ ہے ضاع و تعجل، یہ مختلف فی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ ادھر دیکھیں، یہ انذرنی ازید کا کہ بالکل برعکس صورت ہے، ضاع و تعجل۔ کیا مطلب؟ ادھر دیکھیں، مثال کے طور پر مولی جمیل نے 1000 روپیہ دینا تھا 25 تاریخ کو، میرا 1000 روپیہ دینا تھا 25 تاریخ کو، تو مجھے پیسوں کی ذرا اشد ضرورت ہے، تو آج کیا تاریخ ہے؟ 13 ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار آج 13 تاریخ ہے، 25 ابھی دور پڑی ہے، تو نے 1000 روپیہ دینا ہے نا، تو مجھے 600 روپیہ آج کہیں سے پکڑ کر دے، تیرا میرا کھاتا صاف۔ ضاع و تعجل، یعنی کمی کر، ضاع کا مطلب کمی، کہ 1000 کی جگہ تو کیا دے؟ 600 دے۔ تعجل، بس یہ ہے کہ مجھے 25 کی بجائے اب آج ہی دے دے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس نے لیا کیا تھا، اب ہوا کیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں؟ گویا کہ اس نے 600 تبادلہ کیا ہوا، 600 کا 1000 کے ساتھ، تو کیا یہ صورت ربا ہے یا یہ صورت ربا نہیں ہے؟ ضاع و تعجل، اس پر کہتے ہیں ہم آگے بات کریں گے۔ تو اس میں راجع بات یہی ہے کہ یہ ربا نہیں ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ ربا نہیں ہے۔ کیوں؟ سود میں فائدہ یک طرفہ ہوتا ہے، سود میں فائدہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو سود لے رہا ہے وہ فائدے میں ہے، دوسرا تو بیچارہ خسارے میں جا رہا ہے۔ اس میں جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، دونوں اٹھا رہے ہیں، مجھے فائدہ مل رہا ہے 25 کی بجائے مجھے 13 کو پیسے مل رہے ہیں، اس نے یہ فائدہ اٹھایا جلدی کا، کیا 1000 سے 600 کے اوپر۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس صورت کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ من باب التیسیر ہے، لا من باب الربا۔ ضاع و تعجل جو ہے نا، من باب التیسیر ہے، آسانی دینے کے قبیل سے ہے، اس میں ہر فریق دوسرے کو آسانی دے رہا ہے، اور یہ ربا کے قبیل سے نہیں ہے۔ لیکن وہاں ایک طرف سود میں آپ کو یک طرفہ فائدہ ہے، نہیں، اگر وہ مجبور کرتا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق پھر وہ عدالت میں جائے یا پنچایت میں جائے،
اچھا یہاں نا ایک اور بات وہ سمجھنے والی ہے، چلیے اگلا جملے میں بات آ رہی ہے، اما الربا فی البیع، جہاں تک بیع تو ربا، یہ دین والی بات تو آ گئی، دین والی بات تو آ گئی، جہاں تک ربا فی البیع کا تعلق ہے، علماء کا اتفاق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بتایا نا ربا کا محل دو چیزیں، یا بیع یا دین، تو دین سے مراد کیا ہے؟ وہ ربا الجاہلیہ، انظرنی ازید کا والا، سمجھ رہی کہ نہیں؟ انظرنی ازید کا، یا ربا الدین یا ربا القرض، اس میں دونوں آ جائیں گے۔ باقی یہ بیع، چل اذان ہو رہی ہے۔